جی السلام علیکم، میں محمد عمر مسعود۔ آج کا ہمارا موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاننا کیوں ضروری ہے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کون کون سی کتابیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز زندگی اور ان کی بایوگرافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ تمہارے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ کیا انسان دنیا کا زندگی کا سفر طے کرتے ہوئے اگر تم بھٹکنا نہیں چاہتا، تو در در کی ٹھوکریں کھانا نہیں چاہتا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کو لازمی پکڑ لو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ اپنا لو، تم دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھا کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو پوچھ تو رہا ہے، لیکن کیا تم نے اس کے لیے کوئی تیاری بھی کی ہے؟ وہ بولا، نہیں، تیاری تو میں نے نہیں کی، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہے۔ یہ بات جب سنی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں موجود تھے، تو لوگوں کے لیے اس سے زیادہ اور کوئی خوشی کی بات نہیں تھی۔ اسلام لانے کے بعد لوگ اس سے زیادہ کبھی خوش نہیں ہوئے تھے جب انہوں نے اس بات کو سنا۔ آج ہمارے درمیان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو موجود نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے درمیان موجود ہے۔ اب اگر کوئی قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے، قرآن کی تفسیر کو پڑھنا چاہتا ہے، تو قرآن بیسیکلی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہی ہے۔ قرآن کو عملی زبان میں پڑھنا، الفاظ کی بجائے، یہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اس زندگی کو پڑھنا چاہیے جس کا آغاز اقرا سے ہوا، اور جو یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ پر جا کر ختم ہوئی۔ اب اگر کوئی انسان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف ہی نہ ہو، تو وہ کیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم پکڑ سکتا ہے؟ اس سے ہمیں سیرت النبی کو پڑھنے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کیوں ہمیں جو ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا چاہیے۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پہلو پر لکھا گیا اور کمال لکھا گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو پر، ان کی شخصیت پر جتنا لکھا جا چکا ہے، آج تک اتنا کسی اور شخصیت پر نہیں لکھا گیا۔ ماننے والوں نے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھنا ہی تھا، لیکن نان فالوورز نے، غیر مسلموں نے بھی ان کی زندگی کے ہر پہلو پر اپنے اپنے انداز میں لکھا۔ روس میں 1917 میں ایک انقلاب آیا جس کا چرچا پوری دنیا میں ہوا۔ اس کے بعد عالمی سطح پر کمیونزم کی ایک تنظیم قائم ہوئی جسے کمیونسٹ انٹرنیشنل کہا جاتا ہے۔ اس تنظیم میں دنیا بھر سے انقلابی لوگ شامل ہوئے۔ اسی تنظیم میں ہندوستان کے ایک ممبر ایم این روئے بھی تھے۔ ایم این روئے نے 1920 میں بریڈ لا ہال لاہور میں ایک لیکچر دیا جس کا ٹاپک دا ہسٹوریکل رول آف اسلام تھا، جو کہ بعد میں ایک بک کی فارم میں پبلش ہو گیا۔ دا ہسٹوریکل رول آف اسلام میں ایم این روئے یہ کہتا ہے کہ دنیا کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا، جس کے نتیجے میں ایک نیا تمدن، ایک نئی تہذیب، ایک نیا معاشرہ وجود میں آیا جو کہ ہر طرح کی زیادتیوں سے پاک تھا، جس میں ہر شخص کو اس کا بنیادی حق حاصل تھا۔ اس انقلاب کے نتیجے نے دنیا کی بدترین کلاس کو بدل کے دنیا کے بہترین انسانوں میں رکھ دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں سند دے دی کہ میں ان سے راضی ہو گیا اور وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ اس کلاس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم ترین انسطاد کے نتیجے میں اپنے علم، اپنے عمل اور اپنے اخلاق سے اتنا مقدس اور معتبر کر دیا کہ انہیں آج بھی ہم مرشدان گرامی کہتے ہیں، جنہیں ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ تھی وہ عظمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایم این روئے نے اپنی کتاب میں بیان کی، جو کہ ایک ہندو کمیونسٹ تھا، مسلمان نہیں تھا۔ دوسری طرف 1980 میں امریکہ میں ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی کتاب دا 100 منظر عام پر آئی، جس میں اس نے پوری تاریخ انسانی کا جائزہ لیا کہ دنیا کی تاریخ میں تاریخ کے دھارے کے رخ کو موڑنے والی شخصیات کون کون سی ہیں۔ اس نے 100 افراد کو چن کر ان پر کتاب لکھی اور ان کی گریڈنگ بھی کی
کہ دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ امپیکٹ چھوڑنے والی شخصیات کون سی ہیں۔ شخصیات کی سلیکشن میں اور ان کی گریڈنگ میں اس نے کسی مذہبی پہلو کو مد نظر نہیں رکھا اور نہ ہی اس نے اپنے عقائد و نظریات کو پیش کیا ہے، بلکہ اس کا موضوع ہی یہ تھا کہ بھئی دنیا کی تاریخ میں کس شخصیات نے تاریخ کے دھارے کا رخ موڑا۔ اس میں سب سے اول، سب سے اوپر اس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو رکھا کہ دنیا کی تاریخ میں آج تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا انسان نہیں آیا، اخلاق میں ان سے بڑا انسان کوئی نہیں آیا، معاف کرنے میں ان سے بڑا انسان کوئی نہیں آیا، عدل و انصاف میں ان سے بڑا انسان کوئی نہیں آیا، جو یہ کہتا ہے کہ کسی بھی مقدمے میں کسی ایک فریق کی بات کو سن کر فیصلہ نہ کیا جائے جب تک کہ دوسرے کو نہ سن لیا جائے، جس نے کہا کہ شک کا فائدہ ملزم کو دیا جائے، الزام لگانے والے کو نہیں، جس نے کہا کہ 100 مجرم چھوٹ جائیں تو کوئی حرج نہیں لیکن کسی بے گناہ کو سزا نہ ملے۔ یہ تمام اصول نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کی عظمت کو زمانہ مان لیتا ہے، اس کے فکر اور فلسفہ کے لوگ معترف ہو جاتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ علم و دانش کے جدید زاویے اس کے افکار کی روشنی کو مدھم کر دیتے ہیں اور عملی طور پر یہ حقیقت ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ انسان عظیم تھا، لیکن ایک مدت کے لیے، ایک وقت کے لیے۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تاریخ انسانی میں وہ کامیاب ترین شخصیت ہے کہ جیسے جیسے زمانے کو شعور آ رہا ہے ان کے ماننے والے بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی خیر ہے وہ ان کی تعلیمات کی بدولت ہے، اور جہاں نہیں ہے وہاں ابھی تک ان کا پیغام نہیں پہنچا۔ ہم میں سے ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہم بے شمار کامیاب لوگوں کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، ان سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن دنیا کی کامیاب ترین شخصیت جو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے لیے مسئلہ راہ ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور ہمیں ضرور سمجھنا چاہیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت کو پڑھیں، اسے سمجھیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، یہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ہمیں کامیابی دلوائے گا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اب تک بے شمار کتابیں جو ہیں وہ لکھی جا چکی ہیں، کیونکہ کسی ایک مصنف کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہر پہلو کو مکمل طور پر بیان کر سکے، اور سیرت پر اب تک بے شمار کتابیں جو ہیں وہ لکھی جا چکی ہیں۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ سر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی کتاب ہم پڑھیں جو کہ سمجھنے میں آسان ہو، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی کتاب جو میں نے پڑھی وہ معاملات رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیوم نظامی صاحب کی کتاب تھی۔ یہ کتاب معاملات رسول قیوم نظامی صاحب نے لکھی، اور اس کتاب میں اپنی طرف سے کچھ ایڈ نہیں کیا گیا۔ اس کتاب کو ہو بہو قرآن اور حدیث کے ریفرنسز کے ساتھ لکھا گیا، اور یہ نئے پڑھنے والوں کے لیے، وہ لوگ جو پہلی دفعہ سیرت کو پڑھ رہے ہیں ان کے لیے یہ ایک بہترین کتاب ہے۔ اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا بہت آسان ہے۔ سیرت النبی میں دوسری کتاب جو میں نے پڑھی وہ الرحیق المختوم مولانا صفی الرحمان مبارک پوری کی کتاب ہے۔ یہ انٹرنیشنل ایوارڈ یافتہ کتاب، اس کتاب کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا گیا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بہترین کتاب ہے۔ یہ دوسری کتاب تھی جسے میں نے سیرت النبی کے موضوع پر پڑھا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر تیسری کتاب محمد عربی عنایت اللہ سبحانی صاحب کی ایک بہت شاندار اور آسان کتاب ہے، جو کہ ایک ڈیفرنٹ سٹائل میں لکھی گئی ہے کہ اس کو پڑھنے والا جب تک اس کتاب کو مکمل نہیں کر لیتا اس کا دل یہی چاہتا ہے کہ وہ پڑھتا رہے۔ اور سیرت النبی کے موضوع پر چوتھی کتاب سیرت المصطفیٰ مولانا ادریس کندالوی صاحب کی ایک بہت جامع اور ڈیٹیلڈ کتاب ہے، جس میں ریفرنسز کے ساتھ ہر چیز جو ہے وہ کوٹ کی گئی ہے۔ ان چاروں کتابوں کو میں نے بڑے شوق سے اور بڑے احترام سے پڑھا، اور بار بار دل کرتا ہے کہ ان کتابوں کو بندہ جو ہے وہ پڑھتا جائے۔ آپ اگر نئے پڑھنے والے ہیں اور آپ سیرت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ معاملات رسول سے اپنا آغاز کریں۔ آپ کو اس کتاب میں بہت کچھ جو ہے وہ سیکھنے کو ملے گا، کیونکہ سیرت کیوں پڑھنی چاہیے اس پہ آلریڈی ہم جو ہے وہ بات کر چکے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایسی کتابوں کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل، اپنا رول ماڈل اور نبی مانتے ہیں، اور اگر میرا عشق میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو مجھ پہ لازم ہے کہ میں ان کی زندگی کے ہر پہلوؤں پہ
پڑھوں اور انہیں اپنانے کی کوشش کروں۔ اللہ آپ سب کو اپنی خیر و عافیت اور اپنی امان میں رکھے۔ جزاک اللہ۔